رضا 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 الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی والی وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین میں شیخ محمد عمران سیفی آپ سب کے سامنے دوبارہ حاضر۔ ہماری جو سیریز چل رہی تھی وہ زکوٰۃ کے تعلق سے، تو پہلی سیریز میں ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ قرآن و حدیث کی روشنی میں، دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ کے کتنے فوائد ہیں اور کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آئے زکوٰۃ کے اور آگے معلومات دیکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضا الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دی جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ حوالہ رد المحتار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ نمبر 4 پہ۔ اب یہاں پہ جو ہاشمی کا ذکر آیا تو ہاشمی سے مراد کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہاں بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل و حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعانت نہ کی، مثلا ابو لہب کی اگرچہ یہ کافر بھی ہے، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، مگر اس کی اولاد بنی ہاشم میں شمار نہ ہوگی۔ حوالہ بہار شریعہ جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 931۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، افزائش یعنی اضافہ اور برکت ہے۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ حوالہ رد المحتار و در مختار و رد المحتار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 203 پہ۔ زکوٰۃ کی اقسام کیا ہے؟ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ پہلا مال کی زکوٰۃ، دوسرا افراد کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر۔ مال کی زکوٰۃ کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ پہلا سونے چاندی کی زکوٰۃ، دوسرا مال تجارت و مویشیوں، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ یعنی عشر۔ حوالہ ماخوذ بدا ثنا فی ترتیب شرع کتاب الزکوٰۃ جلد 2 صفحہ 75۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائے جائے۔ پہلا نصاب کا مالک ہو، دوسرا یہ نصاب نامی ہو، تیسرا نصاب اس کے قبضے میں ہو، چوتھا نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، پانچواں نصاب دینے سے فارغ ہو یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے، چھٹا اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ حوالہ نقصان بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ 875 سے لے کر 884 کا۔ نصاب کا مالک یعنی کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو۔ حوالہ ماخوذ از بہار شریعہ جلد 1 حصہ 5 صفحہ 902 سے لے کے 905 اور 928۔ مالک نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی تو کیا ہوگا؟ اگر پہلے زکوٰۃ دے دی تو پھر مالک نصاب ہوا تو ایسی صورت میں دیا گیا مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ سے دینی ہوگی۔ حوالہ فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب اول جلد 1 صفحہ 186۔ مال حرام پر زکوٰۃ، جس کا کل مال حرام ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس مال کا مالک ہی نہیں۔ در مختار میں ہے کہ اگر کل مال حرام ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔
در مختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ نمبر 259 259 پر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 40واں حصہ دینے سے وہ مال کیا پاک ہو سکتا ہے جس کے باقی 39 حصے بھی ناپاک ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ نمبر 656۔ تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور مال حرام سے نجات حاصل کرے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ یعنی کہ ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ حوالہ الہدایہ کتاب الزکوٰۃ جلد 1 صفحہ 96۔ مثلا جنہیں مختلف لوگوں سے رابطے کی حاجت ہوتی ہو ان کے لیے ٹیلی فون یا موبائل، جو لوگ کمپیوٹر پر کتابت کرتے ہوں یا اس کے ذریعے روزگار کماتے ہوں ان کے لیے کمپیوٹر، جن کی نظر کمزور ہو ان کے لیے اینک یا لینس، جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو ان کے لیے آلے سماعت، اسی طرح سواری کے لیے سائیکل، موٹر سائیکل یا کار یا دیگر گاڑیاں یا دیگر اشیاء کی جن سے بغیر اہل حاجت کا گزارا مشکل سے ہو، حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ سال کب مکمل ہوگا؟ تو جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا تب تک نصاب رہے، وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسی منٹ سال مکمل ہوگا۔ حوالہ ماخوذ از فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 202۔ مثلا زید کے پاس ماہ ربیع نور شریف کی 12 تاریخ یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے 12 بجے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم حاصل ہوئی یا مال تجارت حاصل ہوا، تو سال گزرنے کے بعد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 ربیع الاول کو دن کے 12 بجے اگر وہ نصاب کا بدستور مالک ہوا تو اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر فرض ہوگی۔ اگر اب بلا عذر شرعی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ قمری مہینے کا اعتبار ہوگا یا شمسی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاند کی تاریخ کو دیکھیں گے یا سورج کی تاریخ کو دیکھیں گے۔ تو سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینے کا اعتبار ہوگا، شمسی مہینے کا اعتبار حرام ہے۔ ماخوذ از فتاوی رضویہ جلد صفحہ نمبر 157۔ دوران سال نصاب میں کمی ہونا۔ چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال میں کے شروعات اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے اگر سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے تو دوران سال یعنی نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں، موجودہ مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ حوالہ در مختار و رد المختار کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ جلد 3 صفحہ 278، اور یہ فتاوی ہندیہ میں بھی یہ موجود ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ بقرہ یقوم رمضان کو 12 بجے 7.5 تولے سونے کا مالک بنا، اسی لمحے سال شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر شوال میں اس نے 1 تولہ سونا بیچ دیا اور نصاب میں کمی واقع ہو گئی۔ جب دوبارہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہوئی تو اسے شعبان کے مہینے میں کہیں سے 1 تولہ سونا تحفے میں ملا، چنانچہ یکم رمضان کو 12 بجے وہ پھر سے مالک نصاب تھا، لہذا اب اس سے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی کیونکہ ایک سال مکمل ہو گیا۔ اب دوران سال نصاب میں اضافہ ہونا۔ تو جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیانے سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کی ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ سال تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث و ہبہ یا کسی زائد ذریعے سے ملا ہو، اور اگر دوسرے جنس کا ہے، مثلا پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اب بکریاں ملی، تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 مسئلہ نمبر 43 صفحہ نمبر 884۔ نوٹ کریں کہ اس سلسلے میں سونا، چاندی، کرنسی نوٹ، سامان تجارت ایک ہی جن شمار ہوں گے۔ حوالہ ماخوذ فتاوی رضویہ جلد صفحہ نمبر 210 پہ۔ تو مثلا زید کو سالانہ 11ویں شریف یعنی 11 ربیع الاغوث کے دن
11,000 روپے حاصل ہوئے۔ پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 12 ربیع النور کے بطور مارس 12,000 روپے حاصل ہوئے۔ 25 سفر المظفر عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دن 25,000 روپے بطور تحفہ یا مکان کے کرائے کے 25,000 روپے حاصل ہوئے۔ اس طرح سال کے آخر میں زید کے پاس 48,000 روپے جمع ہو گئے۔ اب زید پر شرعاً واجب ہے کہ ان تمام روپوں کی زکوٰۃ نکالے، کیونکہ تمام نوٹ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، لہذا دوران سال جتنے روپے حاصل ہوں گے ان سب کا وہی سال شمار کیا جائے گا جو پچھلے 11,000 کا تھا۔ اب دوران سال نصاب ہلاک ہو گیا تو کیا کریں؟ تو اگر دوران سال نصاب ہلاک ہو جائے کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ بچے تو شمار سال جاتا رہا۔ جس دن دوبارہ مالک نصاب ہوگا اسی دن نئے سرے سے حساب کیا جائے گا۔ مثلا یکم محرم کو مالک نصاب ہوا، سفر میں سب مال سفر کر گیا، ربیع النور میں پھر بہار آئی تو اسی مہینے سے سال کا آغاز ہوگا۔ ماخوذ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 89۔ زمانے کفر کی زکوٰۃ۔ اگر پہلے کوئی کافر تھا پھر مسلمان ہوا تو اس پر حالت کفر کی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہوتی ہے، کافر پر نہیں۔ فتاوی ہندیہ کتاب و زکوٰۃ جلد 1 صفحہ 181 سے 185۔ نابالغ اور پاگل پر زکوٰۃ۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، مجنون کی چند صورتیں ہیں۔ پہلا، اگر جنون پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور دوسرا، اگر سال کے اول آخر میں افاقہ ہوتا ہے اگرچہ باقی زمانہ جنون میں گزرتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ حوالہ ماخوذ از بہار شریعہ جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 875۔ مجنون سے سال زکوٰۃ کا آغاز۔ جنون 2 قسم کا ہوتا ہے، پہلا جنون اصلی اور دوسرا جنون عارضی۔ اگر جنون اصلی ہو یعنی جنون ہی کی حالت میں بالغ ہوا تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا۔ دوسرا، اور اگر عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب افاقہ ہوگا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی۔ ماخوذ بہار شریعہ جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 875۔ اموال زکوٰۃ۔ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے۔ پہلا، سونا چاندی، کرنسی نوٹ بھی انہی کے حکم میں ہے بشرطے کہ ان کا رواج اور چلن ہو۔ دوسرا، مال تجارت۔ تیسرا، سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 161، بہار شریعہ جلد 1 حصہ 5 صفحہ 882، مسئلہ نمبر 33، اور یہ فتاوی ہندیہ میں بھی ہے۔ سونے چاندی کا نصاب۔ تو سونے کا نصاب 20 مسکال یعنی 7.5 تولے ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی کہ 52.5 تولے ہے۔ حوالہ بہار شریعہ جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 902 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس 200 درہم ہو جائے اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر 5 درہم اور سونے کی تم پر کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ 20 دینار ہو جائے۔ جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائے اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ حوالہ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1573 اب کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5%، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ، بڑی آسانی سے 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو آپ ملٹیپلائی کر لیں، 100 کا 2.5 تو 1000 کا 25 روپیہ، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ حوالہ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 378۔ نصاب میں زائد کا حکم۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال نصاب سے زائد ہو تو دیکھا جائے گا کہ نصاب سے زائد مال نصاب کا 5واں حصہ بنتا ہے یا نہیں۔ اگر بنتا ہو تو اس پر 5ویں حصے کا بھی 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ سونار کے مطابق 7.5 تولہ سونا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 87 گرام اور 48 ملی گرام ہوتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی تقریباً 612 گرام اور 41 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ ویسے اپنے ایریے کے سونار والوں سے چیک کروا لینا۔ اگر زائد مقدار 5ویں حصے سے کم ہے تو وہ افواہ ہے
اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو صرف 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگا، کیونکہ زائد مقدار یعنی آدھا تولہ نصاب کے 5ویں حصے یعنی 1.5 تولہ کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 9 تولہ سونا ہو تو وہ 9 تولوں کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ یہ زائد مقدار یعنی 1.5 تولہ سونے کے نصاب کا 5واں حصہ بنتا ہے۔ ماخوذ از فتاوی رضویہ جلد صفحہ نمبر 85۔ نصاب اور خمس میں زائد پر زکوٰۃ۔ جو نصاب اور خمس میں زائد ہو مگر دوسرے خمس سے کم ہو تو عفو ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہو تو وہ صرف 9 تولے کی زکوٰۃ دے گا، 10واں تولہ معاف ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 10.5 تولہ سونا ہے تو وہ 10.5 تولے کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ دوسرا خمس مکمل ہو گیا۔ ماخوذ فتاوی رضویہ جلد صفحہ نمبر 85۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کی ویڈیو آگے کی سیریز آپ ضرور دیکھیے گا۔ تمام سامعین سے گزارش ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور تمام کے علم میں اضافہ کیجیے گا۔